اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو آج جو ہے جی ایک وارننگ ہے، وارننگ سمجھتے ہیں نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی تو انذار کے لیے تھے، یعنی کہ وارننگس دینے کے لیے۔ تو آج ہم ان کی ایک وارننگ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا کہا ہوگا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب ہمیں کوئی وارننگ بڑا بندہ دیتا ہے تو ہم فوراً اپنی پوزیشن چیک کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط پوزیشن میں کھڑے ہیں تو یہ وارن کر رہا ہے نا ہمیں ہمارا بڑا کوئی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ یہ ہمیں جو وارننگ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میں ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو جی یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ۔ تو عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی اچھی ان کے سے بھی بہت سی حدیثیں جو ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی ہے اور اس کے اندر 4019 ہے اس کا نمبر اس حدیث کا۔ اور یہ اس میں جو افلکشنز اور ٹرائل کے وہ ہیں نا چیپٹرز، باب الفتن، فتنوں کے جو چیپٹرز ہیں، یہ ان میں ہر ایک میں آپ کو مل جائے، یعنی میں نے باقی نہیں چیک کیا لیکن یہ بہرحال ابن ماجہ بھی وہ ہے، تو اس لیے یہ اس کی 4019 ہے۔ اگر آپ اوروں میں بھی دیکھنا چاہیں تو باب الفتن عربی میں ہی ظاہر ہے وہ ان کے، تو اگر انگریزی میں ہے تو افلکشنز کا چیپٹر جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا انہوں نے کہا، بتایا کیا، اپنے عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں، نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جو انہوں کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ ورڈز جو ہیں وہ یہ ہیں، یا معاشر المہاجرین، وہ مہاجرین کو ایڈریس کریں، اے مہاجرین کی جماعت، ٹھیک ہے۔ مہاجرین کون تھے یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ مہاجرین کون تھے، جو 13 سال مارے کھا کے پھر جنہوں نے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہیں مہاجرین، جنہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا، پھر ان کا جو مالک تھا ان کو مار مار کے ان کی چمڑی ادھیڑ دیتا تھا۔ چمڑی کا مطلب ہوتا ہے سکن، ان کی سکن اتر جاتی تھی بیچاروں کی، اتنا مارتے تھے، اور پتھروں پہ گرم پہ لٹاتے تھے۔ مکہ کی گلیاں بڑی، آپ لوگ گئے ہوں گے حج پہ، زیادہ تر لوگ، ابھی تک بھی مکہ کی گلیاں جو ہیں پتھریلی ہیں، وہاں تب تو کوئی میٹل روڈز ہوتی ہی نہیں ہوگی بالکل ہی، تو ان کے اوپر انہیں گھسیٹتے تھے باندھ کے رسی سے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، یہ ساری باتیں پکی ہیں کہ یہ کرتے تھے ان کے ساتھ، اور اتنا مارتے تھے کہ وہ بیچارے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کو یعنی اوپنلی اب آیتیں سنانی شروع کر دو مکہ کے لوگوں کو، تو وہ ابو ہریرہ سناتے تھے تو وہ انہیں اتنا مارتے تھے کہ وہ زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ نیکسٹ یہ کام کریں گے کہ میرے سر پہ اپنا پاؤں رکھ کے ایسے مجھے مچوڑ دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ اس حد تک وہ تھی پرسیکیوشن، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ اس کے باوجود مہاجرین کو ایڈریس کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب انصار کو کیوں نہیں کر رہے، یہ ایک بات ہے کہ دیکھیں، جو آپ کے یعنی آپ کے ساتھ شروع میں جو مہاجرین تھے وہ، اور انصار بعد میں آئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ یعنی تعلق بعد میں بنا تھا، بے شک بہت مضبوط تھا وہ بھی تعلق، لیکن وہ بعد میں بنا۔ تو جو فوراً انصار کے دماغ میں آیا ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے ساتھ شروع سے تھے ان کو بھی ضرورت ہے سننے کی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے انہوں نے کہا یا معاشر مہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں آزمایا جائے گا، ٹھیک ہے، تمہیں 5 ایسی چیزیں ہیں جن سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور وہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہیں پہنچیں، تمہارے تک پہنچیں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جو بھی میں بتانے لگا ہوں وہ ایسی چیز ہے جس سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہیں میٹ
تم اسے میٹ کرو اس سچویشن کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلی کیا ہے، نمبر 1 کیا ہے، بڑے غور سے بڑے دھیان سے سننے والی ہے یہ حدیث. انہوں نے کہا کہ جب فحش چیزیں، اب یہ لفظ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، اس کا مطلب انگریزی میں، اردو میں، اس میں عربک میں، سب میں بتاؤں گی، لیکن پہلے یہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ جب فحاشی جو ہے نا وہ ظاہر ہونے لگ جائے، فحاشی ظاہر ہونے لگ جائے، تو فحاشی کیا ہے؟ پہلے تو فحاشی کو دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. یہ عربک کی جو ڈکشنری ہے اس میں ہے قبیح القول والفعل. کبھی تو پتہ ہی نا، بہت ہی بری بات اور بہت ہی برا کام، بہت بری بات اور بہت برا کام، یہ ہے فحاشی کا مطلب نمبر 1. اور تیسرا مطلب وہی ہے فورنیکیشن. اردو عربک میں تو آپ کو سورہ نور یاد ہی ہوگی نا، اس میں جو لفظ ہے زنا، ٹھیک ہے، وہ یہ 3 مطلب لکھے ہوئے ہیں عربک کی ڈکشنری میں. انگلش میں ہے جی ایکسیسو، اوبسین اور فورنیکیشن. ایکسیسو کوئی بات ہو، اوبسین کوئی بات ہو، بری لگتی ہے بہت ہی اوبسین، میں بھی نہیں آپ لوگوں کو بھی، کہ بہت ہی غلیظ بات ہو وہ. اچھا جی، اور قابل مذمت جو اردو میں ہے وہ ہے جی قابل مذمت بات، جس کو وہ کرنا چاہیے، جس کے اوپر آپ کو بولنا چاہیے کہ یہ بہت بری بات ہے. قابل مذمت، جس کی مذمت کی جانی چاہیے. آپ لوگوں کو سب کو پتہ چل، آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہ شن کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ بہت بری بات ہے. اچھا جی، اور حد سے جو باہر نکل. فحاشی کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز بھی حد سے نکلی ہوئی ہوگی وہ فحاشی ہوگی. فورنیکیشن تو آخری درجہ ہے نا، فورنیکیشن وہ تو آخری درجہ ہے، لیکن جو بھی چیز حد سے نکلی ہوئی ہوگی وہ فحاشی ہوگی. اب ایڈریس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو اپنے کور کرنے کے لیے دیا، ٹھیک ہے نا جی، اپنے آپ کو زینت بھی دینے کے لیے دیا. یہ نہیں کہا کہ صرف میں نے لباس جو ہے کورنگ کے لیے دیا، اپنے ساتھ لفظ ہے زینت کا، کہ آپ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ بھی کریں. یہ نہیں کہ آپ مائی فاتح بنیں ضروری، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مائی فاتح بنے ہو تو پھر ہی آپ کوئی یعنی کہ نہیں، ایسی بات نہیں. اب اللہ نے کہا زینت دینے کے لیے تم نے لباس جو ہے ریشہ کا مطلب اگر یہ پرندہ، اس کے اوپر اگر پر نہ ہو، جب آپ مرغی کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے جو پر اتار دیتے ہیں، یہ ریشہ سمجھنے کے لیے ہے. اللہ کا جو لفظ ہے نا اللہ نے یوز کیا وہ ریشہ ہے. ریشہ کا لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ مرغی کو ذبح کرتے ہیں اس کے پر اتار دیتے ہیں تو وہ کتنی بیچاری، اللہ معاف کرے، وہ کوئی لگتی ہے اچھی؟ تو جب اس کے پر ہوتے ہیں تو وہ کتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے نا. ہم اسے پیار بھی کرتے ہیں، اس کے کلرز، اس کی کلر سکیمنگ جو اللہ نے بنائی ہوتی ہے اس کی، وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو زینت دے رہی ہوتی ہے، وہ اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے جسم کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈریس جو ہے وہ آپ کو آپ کے کورنگ کے لیے دیا، باڈی کی کور، جتنے بھی آپ کی کوئی نشان ہے، کوئی بری چیزیں ہیں، کوئی باڈی آپ کے اوپر کوئی بھی چیز اس کو کور کر دیتی ہے اور آپ کو پھر خوبصورت بنا دیتا ہے لباس. تو اب اگر اس لباس کو آپ باڈی کو ایکسپوز کرنے کے لیے پہننا شروع کر دیں، ایکسپوز کیسے؟ وہی جو شولڈر لیس ہے جی، اور جی وہ آپ کی جو جی لمبے جی لو نیکس، سوری، تھینک یو جی، لو نیکس ہیں اس طرح کے جو بھی اب دیکھتے ہی ہوں گے کیا نہ کیا استغفر اللہ قسم کے ڈریسز ہیں. تو اگر آپ اس لباس کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آپ کی باڈی کی کورنگ اور اس کی ڈیکوریشن کے لیے دیا ہے، اگر آپ اس کو اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنے کے لیے دیں گے، پہنیں گے، تو کیا ہوگا؟ حد سے نکلنا. لباس کی حد یہ لیکن آپ اس سے نکل گئے باہر. اسی طرح سے میوزک وغیرہ، میوزک بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے،
اس کو اگر آپ کے لیرکس جو ہیں، آپ کی ورڈنگ جو ہے وہ ود ان لمٹس ہے، تو سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے اس قسم کی شاعری ہوگی. یو مے ناٹ بی انڈرسٹینڈنگ بٹ اٹس ویری ویری obnoxious، ویری obnoxious. تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل فحاشی ہے. اور اگر آپ اچھی شاعری، اقبال کہہ رہے ہوں گے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کہ اگر تم ابھی واپس تم اپنی اس ڈگر پہ چلے جاؤ جس میں تم بہادر ہو، بہادر دکھاؤ، امانت دار رہو، اور عدالت، سپرمیسی آف لا کو قائم کرو. سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اقبال کا جو شعر ہے، میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ، ابھی بے شک آپ گئے گزرے ہو چکے ہوئے ہیں، بہت خراب ہوگی آپ کی حالت، ایون دین اگر آپ سپرمیسی آف لا کو قائم کریں گے اپنے معاشرے میں، آپ اپنی عدالت، شجاعت، اور کیا تھا لفظ، بہرحال بہادری، اور اس کو ہے امانت، واپس آپ آنیسٹی سے اپنے کام کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو دوبارہ دنیا کا لیڈر بنا دیا جائے گا. یہ اقبال کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی ہوا ہے کہ میری اس قسط کو، اس عدل کو قائم کرو. یہ جو سپرمیسی آف لا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے یہی سارا کام خراب کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہوا ہے نا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی تھیں کہ انہوں نے ایلیٹ کے لیے ایک علیحدہ قانون بنایا ہوا تھا اور غریبوں کے لیے ایک علیحدہ قانون بنایا ہوا تھا. وہ برباد ہو گئی تھی وہ قومیں. تو اس لیے مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے فحاشی. آپ حد سے نکل جائیں، ڈریس میں نکل جائیں، شاعری میں نکل جائیں، میوزک میں نکل جائیں، کسی بھی چیز میں آپ حد سے نکل جائیں تو وہ فحاشی ہے. ٹھیک ہے. اور فورنیکیشن فزیکل فحاشی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تظہرہ کا بھی مطلب سمجھ لیں. جو دو لفظ اس کے اندر ہیں جو تھوڑے مطلب سمجھنے کے ہیں. تو تظہرہ کا مطلب ہے کہ پہلے وہ چیز کنسیلڈ تھی، پوشیدہ تھی، اس کے بعد وہ ظاہر ہو گئی. میں ابھی اس کا سمجھاتی ہوں آپ کو. پہلے وہ چیز کنسیلڈ تھی، چھپی ہوئی تھی، پھر وہ ظاہر ہو گئی، تو وہ فحاشی ہے. اچھا جی. اور وہ کیا ہے اس کو اردو میں یہ پوشیدگی کے بعد سامنے آنا، اس کا ظاہرہ کا مطلب. انگریزی میں جو ٹو بیکم اپیرنٹ، اپیئر، ایمرج، یہ انگریزی میں ظاہرہ کے مطلب ہے. اور بہت بڑا مطلب ہے حق مارا جانا. آپ کا جو رائٹ ڈینائڈ، حق مارا جانا، یہ ہے ظاہرہ کا مطلب. اس کے اوپر چڑھ جاؤ اور اس کا حق مار لو، یہ ظاہرہ کے مطلب ہے. دیکھیں، یعنی ویسے ہم کہہ دیں جی جب فحاشی ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اتنی بات آپ کو سمجھ آئے گی جتنی میں نے اب سمجھائی ہے؟ نہیں آئے گی. اس لیے میں نے ان دونوں ورڈز کو کلیریفائی کیا ہے کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فحاشی، اب فحاشی کو میں فحاشی کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو مطلب سمجھ آ گیا، جب فحاشی ظاہر ہو جائے گی، کیا ہوا؟ یہ ہر وقت آپ نیوز پیپر اٹھا لیں، آپ اس کو یوٹیوب کو کھول لیں، آپ کہیں کی خبریں دیکھ لیں، وہ جو چیچوں کی ملیاں کی ایک چھوٹے سے محلے میں ایک کوئی کہیں فورنیکیشن کا کوئی معاملہ ہو گیا، وہ پہلے پیج پہ اتنا بڑا بڑا کر کے دکھائیں گے. یہ کیا ہوا؟ پبلسائز ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں کتنے دن دکھاتے رہیں گے. اچھا جی، وہ پھر وہ جا کے فلانا جو ہے وہ گیا، وہ وہاں پہ دربار جو اس ٹائپ کی ہوتی ہیں، خانقاہیں فلانا، اس میں گیا، یہ ہو گیا. او بھائی، کیا امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا؟ وہاں بند ہے، وہاں سب کچھ دودھ کے دھلے ہوئے بند نہیں. ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، ہم اس کو پبلسائز کر رہے ہیں. اس ظاہرہ کا مطلب پبلسائز. وہ چھپی بھی تھی ادھر کسی کونے میں جا کے، کسی گاؤں کے کچھ ہو گیا ہے، تو
بندوں نے رکنا تو نہیں نا بغیرتیاں کرنے سے, بری باتیں کرنے سے رکنا تو نہیں ہے نا, بٹ ڈونٹ پبلسائز اٹ, اس کو پبلسائز نہ کرو. اور اتنی سخت اس کی وہ ہیں شرائط ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں پبلسائز کرنے کے لیے, ادروائز فیک نیوز کو پبلسائز کرنے کے لیے. اور ایسے آپ وہ کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں اس کے کام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, آپ اتنا پبلسائز. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک چھپی ہوئی چیز تھی, چلو کہیں ہو گیا, کہیں ہو گیا, تو وہ ایک کنسیلڈ تھی چیز, ڈونٹ پبلسائز اٹ. پبلسائز کرنے سے کیا ہوگا نقصان, کیا نقصان ہوگا؟ ہر بندہ سمجھے گا کہ خیر ہے یہ تو ہو ہی رہا ہے, یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو لیٹ می ڈو اٹ. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہوگا نا کہ جب اتنا وہ دیکھیں گے کہ یہ اتنی کامن چیز, یہ دیکھیں یہ جو انڈو پاک کا کلچر بن گیا ہے کہ سوائے سیکس کے انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. یہ کس وجہ سے ہے؟ جو ان کی فلمز ہوتی ہیں ان میں اسی کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. اور بھائی نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا پوٹینٹ ایک ایموشنل وہ ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ دس از دا اونلی ایموشن, ٹھیک ہے. اور اس کو وینٹ دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے رستے رکھے ہوئے ہیں صحیح جائز والے. تو تم کیوں اس کو کر کے اب کیا ہے, اب سنتے ہیں کہ جی انڈیا میں جتنے ریپس ہوتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. تو کیوں ہے کہ یہ پبلسائز کر کے انہوں نے فلمیں دکھا کے انہوں نے یہ بتا دیا. ویسٹ نے پہلے کیا ہے, انڈیا نے بھی کیا ہے, اب ہم کوئی کام ہے کسی سے, ہم بھی وہی کر رہے ہیں جی. سو اس کو اس لیے پبلسائز کرنے سے منع کیا انہوں نے کہا کہ کیا جی ڈراموں میں شروع ہو گیا. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, انڈیا کے ڈرامے دیکھ کے ہم نے بھی کہا شاید یہی ایک فیکٹ رہ گیا دنیا میں لائف کا, ہیں جی, تو ہم بھی بیوقوفوں کی تو ان کی لائن. تو اچھا بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فحاشی جو ہے وہ کسی قوم میں ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی, پبلسائز ہونی شروع ہو جائے گی, تو کیا ہوگا, اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا ان کے پچھلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کبھی. اس کو آپ نے نوٹ کیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ, کہ اگر یہ چیز پبلسائز ہوتی رہے گی تو پھر ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو یہ ایڈز اور یہ سب گند یہ ہمارے بزرگوں میں پتہ. اور اچھا اب اگر یہ کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ پہلے کیونکہ وہ نہیں ہوتی تھی, ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, اس لیے اب پتہ چلنی شروع ہو گئی. اس بات کو سنیں, دس از دا ریزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایم ہی کوئی بات کر دے گی. ان کے لیے کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا ما ینطق عن الہوا, وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا, الا وحی یوحیٰ, جو وحی اس کی طرف آتی ہے وہ صرف وہی بولتا ہے. تو ہاؤ کین وی سے کہ جی یہ ایسی بات نہیں, ایسی بات ہے, ٹھیک ہے کہ اب شروع ہو گئے ہیں ٹیسٹ وغیرہ تو ہمیں زیادہ پتہ چلنے شروع ہو گیا, بٹ دا ریزن ایکچوئل ریزن از یہ پبلسائز ہونا, فحاشی کا پبلسائز ہونا. تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ جب یہ پبلسائز ہونی شروع ہو جائے گی, فحاشی کسی بھی فارم میں, کپڑوں ڈریسز کی فارم میں, میوزک کی فارم میں, گانے کی فارم میں, کسی یہ فورنیکیشن کی فارم, کسی بھی فارم میں جب پبلسائز ہونی شروع ہوئی, پبلسائز کو سمجھ رہے گا نا, اشاعت ہونی اس کی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, ایسی بیماریاں انسانوں کے اندر پھیلیں گی جن کا ان کے پہلوں کو ان کے کبھی ذکر بھی نہیں تھا, ان کا پتہ بھی نہیں تھا ان کو, ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری چیز کیا ہے, ایسے تعاون کا لفظ بولا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اوجا, تعاون اور اوجا ہوتی ہیں بیماریاں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں, تعاون ہوتی ہے پلیگ جو بہت زیادہ بڑی بیماری ہوتی ہے پلیگ, اور کئی دفعہ انکیوریبل ہوتی ہے نا. یہ دو لفظ بولے میں, تعاون اور اوجا. اوجا بیماری ہوتی ہے, بیماریاں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے تعاون ہوتی ہے پلیگ. یہ انہوں نے کہا یہ پھیلیں گی پھر,
प्लेग्स, मुख्तलिफ किस्म की प्लेग्स का सामना उन्हें करना उनकी बीमारी फैली थी जब कहा गया था कि वापस लौट जाओ। जी। ताउन की बीमारी फैली थी ना वो वहाँ पे इंग्लैंड में। नहीं, ये जब मक्का में, और ये जब वो छोड़ें, वो छोड़ दें आप, बस इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर देखें कि ये अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है इट शुड नॉट बी पब्लिसाइज्ड। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि वलम तनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना, दोनों, इसलिए मैं ये अरबी के लफ्ज़ बोल रही हूँ कि ये स्ट्रेस देते हैं, जाहिर सी बात है, जिस लैंग्वेज में कोई बात होती है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। मिकियाल होता है वो मैयर करने वाला, जैसे आपका दूध वाला मैयर करता है कप्स के साथ, है ना, एक कप होता है उसके हाथ में, वो उससे मैयर करके डाल के देता है आपको, वो पैमाना होता है एक, है ना। और मीज़ान होता है वो बैलेंस जो होते हैं, जो ऐसे करके अगर वो तराजू, अगर वो बैलेंस, जो बैलेंसेज हैं डिफरेंट हैं, सोने के लिए डिफरेंट है, ट्रक तोलने के लिए डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट, लेकिन मीज़ान, जब तुम मिकियाल और मीज़ान में दूसरे का नुकसान करने लग जाओगे, अब क्या है, पैसे मैंने दिए हैं आपको, आप मुझे थोड़ा सा कम करके दूध डाल के दे रहे हैं, तो आप मेरा नुकसान करें, पैसे आपने पूरे ले लिए, नुकसान मेरा करें। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम पैमाने, ये जो मेयर्स होते हैं, मेयरिंग कप्स होते हैं, या कोई भी मेयरिंग चीज़ होती है, ये जो होते हैं मेयरिंग रॉड होती है जो वो कपड़ों को मेयर करते हैं, तो अगर तुम उसमें नुकसान करने लग जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर होगा कि तुम्हें ड्राउट, कहत पकड़ लेगा आके, तुम्हारे ऊपर कहत आ जाया करेंगे, तुम्हारी ज़मीनें सूख जाया करेंगी, और क्या होगा, और तुम्हारे ऊपर मौना, और तुम्हारे जो हक है ना, तुम दूसरे का मार रहे हो ना, फिर तुम्हारा हक भी मारा जाया करेगा, तुम्हारे भी जो राइट्स हैं वो डिनाई किए जाया करेंगे। अगर तुम दूसरों के को तोल के और नाप के देने में डंडी मारोगे, उसका नुकसान करोगे, तो फिर तुम्हारा भी हक मारा जाएगा, तुम्हें जो कहता है उसको फेस करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें बादशाहों का जुल्म, तुम्हारे जो हाकिम होंगे उनका जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ज़रा देख लें क्या क्या उसके रिज़ल्ट होंगे, कहत तो अल्लाह ताला की तरफ से आएगा ना रिज़ल्ट, और तुम हक मार रहे हो तो तुम्हारा हक मारा जाएगा। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, फिर बादशाह तुम्हारे ऊपर ऐसा आ जाएगा कि जिसका जोरो सितम कहते हैं ना उर्दू में, जोरो सितम कहते हैं ना उर्दू में, तेरे नहीं, टायरेंट बादशाह आपके ऊपर, टायरेंट आपके हाकम हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा रिजल्ट किस चीज़ का, अगर आप डंडी मारेंगे नापने में, तोलने में। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जब तुम अपने मालों की ज़कात नहीं दोगे, ये हम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लख तो लेते हैं इतना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को बंदा 25 तोले तो देता ही है ना, बेटों को भी, इवन मैंने तो ऐसे ही किया हुआ अल्लाह की रहमत से, मतलब इतना तो देता ही है ना मन। अब वो अगर उसकी ज़कात नहीं देंगे तो फिर तो बात काम ख़राब है, फिर तो नहीं ठीक बात। फिर क्या होगा, अगर आप अपने मालों की, आपके पास हर्ड्स हैं, मवेशियों की, आपके पास लैंड्स हैं, आपके पास प्लाजे हैं जो कि प्रोडक्टिव हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये प्रोडक्टिव यूनिट सिर्फ एक सोना ही तो नहीं ना है ना, प्रोडक्टिव यूनिट्स तो बहुत से हो गए हैं आजकल। तो अगर तुम अपने मालों की ज़कात नहीं दोगे तो क्या होगा, आसमान से एक कतरा भी तुम्हारे ऊपर नहीं बरसेगा। अगर अल्लाह ताला को अपने जानवरों का और अपने मवेशियों का और अपने
भेड़िए और इस किस्म के जानवरों का ख्याल ना हो तो आसमान से वो एक कतरा ना बरसाए तुम्हारे लिए। ये होगा अगर ज़कात नहीं दोगे तो, कि उनकी खातिर तुम्हें कुछ, दरिंदों की खातिर तुम्हें कोई पानी मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला कतर, एक कतरा भी रोक लेगा, बारिश का नहीं आएगा तो किधर जाओगे। ये ग्लेशियर बन जाते हैं। ये जब आप आबशार देखते हैं तो आपको अल्लाह की रज़ा की नज़र आती है, लेकिन अगर आप ऐसे, तो ये सारा कुछ कहाँ से आता है पानी? वाटर साइकिल है ना, पूरा वाटर साइकिल है। आप लोग तो पता ही होगा ना, समुद्रों से पानी जाता है, फिर ऊपर जाके कंडेंस होता है, फिर वो बारिश होती है, और बारिश कभी जम जाती है जब, तो ग्लेशियर्स बन जाती है, इतनी जमती है कि वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं, फिर वो ग्लेशियर पे गलते हैं पानी। वाटर साइकिल तो आप लोग, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह को अपने जानवरों, क्योंकि जानवर तो उसकी नाफरमानी नहीं कर रहे होते, जो कुछ उन्हें अल्लाह ने कहा होता है वही कर रहे होते हैं, तो अगर उसे अपने जानवरों का ख्याल ना हो तो वो तुम्हारे ऊपर एक पानी की बूंद ना बरसाए अगर तुम ज़कात नहीं दोगे। ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात क्या हो गई कि जब तुम अल्लाह ताला के उस वादे को, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, वो जो अल्लाह के साथ हमने वादा किया हुआ है ना, अहदे अलस्त, उसको रोज़ याद किया करें कि हमने अल्लाह से वादा किया हुआ है। अपने बच्चों को भी रोज़ याद है। बच्चे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है गृहिणी, ये कौन सा वादा हमने किया हुआ है अल्लाह से। मैंने कहा जब आप थोड़ा सा आएंगे ना इसके अंदर या इसकी तरफ, तो फिर आपको फ़ौरन याद आना शुरू हो जाएगा कि वो वादा हमने किया, वो उसने, अल्लाह ने इनकलकेट किया हुआ है हमारे अंदर। इसीलिए हम कोई भी बुरी बात जब भी कर रहे हों, यकीन करें हमारा अंदर से बोल रहा होता है कि ये काम तो ख़राब है, कर तो हम लेते हैं पर हमारा अंदर से बोल रहा होता है, वो वादा बोल रहा होता है। तो जब अल्लाह से किए हुए वादे को भूल जाएंगे, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी हमने किया है, वो रसूल हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं, वो जो बात कहेंगे हमें माननी चाहिए। ये वादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो वो वादा अलस्त जो है, अहद अलस्त, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो वो कहते हैं कि जब ये दोनों वादे भूल जाएंगे ना इंसान, तो क्या होगा? हाँ, तो फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर बाहर से किसी दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। क्या वो करेगा? वो उनकी ममलिकत का, उनकी प्रोड्यूसेस का एक हिस्सा खा जाया करेगा। सोचें आप, ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आपकी जो मलकियत में, बलोचिस्तान में हमारे पास सोना है, तांबा है, पता नहीं क्या क्या क्या, तो क्या हो रहा है? वो एक हिस्सा खा रहे हैं दूसरे आके। भाई पेट्रोल भी हमारे पास, कोई कमी नहीं है, हीरे जवाहरात उधर ऊपर नॉर्थ में, तो कौन खा रहा है? बाहर से मुसल्लत हुए हुए हैं। हम इतनी जोगा ही नहीं है कि हम निकाल लें जी, जो भी आता है तो वो कहता है जी बाहर से मंगाएं उनको, वो अपना हिस्सा रखते हैं पहले, वो खा रहे हैं। तो क्या है, अगर आप ये करेंगे, उनके वादों को भूल जाएंगे, अल्लाह और रसूल के वादे को भूल जाएंगे, तो फिर तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। जो बाहर से कोई बंदे होंगे, बाहर की जो पावर्स होंगी, वो आप देखें, वो आप देखते हो वो जो कोई तुगरल और इस टाइप के ड्रामे वहाँ से टर्की के आए हुए हैं, आप यकीन करें इतनी आंखें खोली हैं उन्होंने ड्रामों ने, सच्ची बात है। अगर आप लोग नहीं देखते तो देखें उन्हें बेशक। अब्दुल हमीद लगता है आजकल उस पर पीटीवी होम पे। हाँ जी, 8 बजे लगता है, 9 बजे तक, और रोज़ों में तो उन्होंने मंडे ट्यूसडे को भी लगाना शुरू कर। आपको इस बात की समझ आएगी कि वो कैसे बाहर से आके आपके ऊपर, आपके सोर्सेज पे कब्जा करना चाहते हैं। अब ये जो इंडस्ट्री है हमारा, इसमें क्या किया हुआ है? इंडिया ने पानी हमारा खा रहा है, वो पी रहा है। हम मतलब कि क्या, बाहर से लोग आके आपके सोर्सेज पे, आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करेंगे।
اور اس کا بہت سا حصہ کھا جائیں گے. کچھ حصہ، بعضا، اللہ مجھے معاف کرے، بعضا اس کا کچھ حصہ کھا جائیں گے وہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پانچویں چیز کیا انہوں نے فرمائی؟ ہاں جی، یہ ساری یہاں تک سمجھ آ گئی باتیں. اچھا، پانچویں چیز انہوں نے فرمائی کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. ان کے جو امام بنائے ہوئے نا، اب یہ جیسے ہمارے سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، کورٹس ہیں جو انصاف کے ادارے ہیں، ان کو ہم نے اپنے امام بنایا ہوا ہے. امام کیا کون ہوتا ہے؟ جو آگے چلنے والا ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں، کرنے والے ادارے ہیں نا. اسی طرح سے جو مسجد کا امام ہوتا ہے، جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو جو ہمارے یعنی کہ کون ہو گئے وہ لیڈر اور سرکردہ لوگ. اگر تمہارے اتھارٹیز، جو اتھارٹیز ہیں تمہاری، اگر وہ فیصلے نہیں کریں گی بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، اور یتخیروا مما انزل، اور وہ اس میں سے چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپس کی لڑائی ڈال دے گا ان کے اندر، آپس کی لڑائی ڈال دے گا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کے فوج کے ساتھ لڑو جی، وکیلوں یہ جو ہیں اپنے ججز، ان کو بھی، ان کے اندر بھی بائیفرکیشن ڈالو، فلانے کے لڑائی، آپس کی لڑائیوں کی آپ کو سزا دے گا پھر اللہ تعالیٰ. اگر کیا کریں گے؟ اگر اللہ کے احکامات جو اس نے نازل کی ہوئی ہے کتاب اتنی بڑی، اس کے اندر سارے احکامات ہیں، اگر تم ان کے مطابق نہیں فیصلے کرو گے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں amongst you یہ ڈال دے گا لڑائیاں. ٹھیک سمجھ میں آئی یہ بات؟ لڑائیاں ڈالے گا. اب اس کے لیے 3 آیات میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ مائدہ کے اندر ہی ہیں تینوں کی تینوں. ایک ہے جی سورہ مائدہ 5ویں نمبر کی سورت ہے، اس کی 44 آیت ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا اوپر سے، قرآن حکیم، ایون توریت، ایون انجیل، ایون ساری جتنے صحیفے تھے ان کے زمانے میں بھی، اگر کوئی اس کے مطابق نازل نہیں یہ فیصلے نہیں کرے گا تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. اور دوسری ہے جی 45 آیت، اس میں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی فیصلے نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ انجسٹ ہے. ہی از ناٹ ڈیلیورنگ جسٹس، وہ جسٹس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف فیصلہ کوئی کرتا ہے. پھر 47 ہے سورہ مائدہ کی 5ویں سورت کی 47 آیت ہے، وہ ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ فاسقون ہیں، وہ مورل اوفینڈرز ہیں، وہ حد سے نکلنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو اس کے لیے میں نے کوٹ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے. یہ میں نے جب یہ پینورم کیا تھا وہ پاناما، اس کو میں ہمیشہ پینورم، جب یہ پاناما کا فیصلہ یہ چلا ہوا تھا نا چکر ہمارے ملک میں، تو میں نے یہ والی آیتیں اور بہت سی آیتیں جو اللہ نے کہی ہوئی ہیں کہ انصاف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف کرو، وہی کانشسنس کے قریب ترین چیز ہے، وہی اللہ کی کانشسنس کے قریب ترین چیز ہے. اس طرح کی بے شمار آیات ہیں. اور یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، انجسٹ ہیں، وہ فاسق ہیں، حد سے نکلنے والے مورل اوفینڈرز ہیں وہ. یہ اللہ تعالیٰ کا. تو یہ میں نے ساری لکھ کے تو اور بہت کچھ لکھ کے بھیجا تھا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ججز 3 قسم کے ہیں، 2 ان میں سے جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا. جو یہ کرتا ہے یہ کرتا، پھر وہ میں سارا،
اور اس کو ہونا کیسا چاہیے، ججز کو کیسا ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، فہیم ہونا چاہیے، یہ سارا یہ سٹینڈرڈز قائم کیے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس کے لیے. تو ہم جسٹس یہ جو ججز کے سلیکشن کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، اپائنٹمنٹس کیسے کرتے ہیں، یہ میں نے اس وقت نا یہ لکھ کے اور بھیجا تھا ججز کو. اور ان میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عظمت شیخ جو تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، شاید یاد ہو آپ لوگوں کو. ہاں یہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے، جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہو نا اللہ کا، اس کو وہ سارا میرا پڑھنے سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، پکی بات ہے. اینڈ ہی واز اے نائس مین، ہی واز اے نائس مین، ہی واز اے جسٹ جج، اچھا جج تھا. مجھے تو اس لیے پتہ ہے نا کہ قریشہ بتاتے تھے فلانا. اس بیچارے بندیال کو بھی اللہ، بس میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں بھائی یہ پھر اور طرف چل جائے گی بات. بہرحال میں نے یہ ساری آیتیں اور یہ ساری حدیثیں وغیرہ یہ کوٹ کر کے لکھیں، بھیجی ان کو. تو مجھے تو لگا کہ تھوڑا سا اثر تو ہوا ہے، کوئی اکتے بے ہوش ہوئے ایک تو وہ اس کو ہارٹ اٹیک، یعنی چھوٹا مائلڈ سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کو اس زمانے میں، پھر ٹھیک ہو گیا تھا. اور پھر انہوں نے یہ اپنے یہ جو ہے اس بیچارے جس کے مگر پڑے ہوئے ہیں یہ تینوں جو ججز ہیں جن یہ کرے، بندیال تو نہیں تھے اس وقت، یہ باقی اعجاز اللہ حسن اور وہ دوسرا منیب اختر بھی شاید نہیں تھے اس وقت. اعجاز اللہ حسن تھا اور وہ تھا عظمت شیخ اور یہ تھے یعنی اس وقت. تو اب پھر میں نے جب قریشہ بالکل بیڈ ریڈن ہو گئے اور میں کچھ نہیں انہیں کے تھرو بھیجتی تھی نا چیزیں ساری. تو جب وہ تو پھر میں نے سوچتی تھی، میں نے کہا یار میں کیا کام یہ بند کر دوں، ان کو کہنا بند کر دوں، یہ اپنی باتیں بتانی بند کر دوں. کیا ایک قریشہ بھی تھے جن کے سہارے سے میں یہ کر رہی تھی. تو مجھے خیال ہے کہ یار میں نوائے وقت میں بھی تو لکھتی ہوں، میں اس میں بھیجوں. پھر میں نے اسلام آباد کے پنڈی کے نوائے وقت میں بھیجا، پھر میں نے لاہور کے نوائے وقت میں بھیجا یہ سارا. ابھی وہ مطلب تو اثر ہوتا ہے تھوڑا بہت. بہتر ہو گئی ہے جوڈیشری ہماری. جسٹس منیر تو نہیں، شاید آپ لوگ تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے تب. اس کا کیا کتنی بری بات ہے، اس نے یہ جو نظریہ ضرورت نکالا تھا اور مولوی تمیز الدین کا بیڑا غرق کیا تھا پاکستان کا ساتھ، اس کا آئین کا بیڑا غرق کیا تھا. تو کیوں، تو کیا اس کے نتیجے بھگتے ہیں آج تک؟ اس ایک جسٹس منیر کے اس فیصلے کو بھگت رہے ہیں آج تک. یقین کریں آپ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا، تمہارے اندر پھوٹ پڑتی جائے گی. اور وہ کتنی بڑھ چکی ہے اب. ایک تو علیحدہ ہی ہو گیا ہم سے ایسٹ پاکستان. یہ یعنی کوئی یہ مذاق نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ یہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں آج، اس کو آپ اس لائف کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کہاں کون کیا کر رہا ہے اور کہاں ہم جا کے ہاتھ سے پکڑ کے روک سکتے ہیں اور کہاں ہم زبان سے بول سکتے ہیں ہم، اور کہاں ہم صرف دل میں برا بنا سکتے ہیں. تو ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اب مجھے ایک رستہ میرا ختم ہوا تو میں نے پبلیکیشن کا رستہ پکڑ لیا، یوٹیوب پکڑ لیا، بنا لیا اپنا، اس میں بولتی رہوں. کسی کو تو کچھ ایک آدھ بات سمجھ میں آئی ہی گی نا. اب جیسے لیٹ سے اس کے اوپر 100 ہیں، اس کے اوپر 230 ہیں لوگ، یہ جو ہمارے لیکچرز ہو رہے ہیں ان کو سن رہے ہیں لوگ، تو آخر کسی ایک کو تو کچھ خیال آئے گا ہی نا. اور اگر کسی ہائر اپس کو کوئی پڑھ لے گا، شاید اس کے دل میں بھی کوئی خوف خدا پیدا ہو جائے. تو یہ ہماری آج کا ہمارا لیکچر تھا جی. تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس کو سمجھیں، اس کو اپلائی کریں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.